السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی 281 آیتیں 281 آیتوں تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم آیت نمبر 282 ٹو آیت نمبر 286، آیت نمبر 280 پر 2 سے آیت نمبر 280 پر 6 تک ہم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج سورہ بقرہ کا اختتام ہو جائے گا، سورہ بقرہ مکمل طور پر ہم آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم ختم کر دیں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح کہنے، آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کل کے ایپیسوڈ کا جو اختتام جو اینڈ ہوا تھا ہمارا، وہ قرض کے تعلق سے تھا کہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا، اس کی قباحت کیا ہے، سارے مسائل اللہ نے بیان کر دیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرض کے متعلق ایک آیت ذکر کی کہ اگر کوئی انسان قرض دینے میں پیچھے ہٹ رہا ہے، مثال کے طور پر بیچارے کی حالت بڑی تنگ چل رہی ہے، تو آپ کیا ہے، جو مدت ہے، جو ٹائم ہے، ٹائم کو بڑھا دو، مدت کو ایکسٹینڈ کر دو۔ اے بس سمجھ میں، پھر اسی قرض کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز، کچھ اصول ضوابط جو قرض کے تعلق سے اللہ نے نازل کیے ہیں، وہ اسی سورہ بقرہ کے اندر پوری قرآن کی سب سے بڑی آیت، لانگسٹ آیت جو قرآن کی کہی جاتی ہے، وہ یہی آیت دین ہے، آیت قرض ہے، جس کو انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ کی سب سے پہلی آیت بھی وہی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اتنی بڑی آیت ہے، پورے قرآن کا ایک صفحہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، آیت دین یعنی قرض کے متعلق نازل کر دیا ہے۔ تو لہٰذا آج ہم اس آیت کا ترجمہ کریں گے اور ساتھ ہی آیت کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلے غور سے سننا اور سارے مسائل کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب بھی تم قرض کے متعلق لین دین کرو، الی اجل مسمی، تو ایک مقررہ وقت تک، ایک مدت تک، ایک لمٹ تک کیا ہے تم قرض کے لین دین کرو، فاکتبوہ، اور اس کو لکھ لو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ ایک کاتب ہو، ایک لکھنے والا ہو۔ یعنی اس آیت میں اللہ کیا بولنا چاہتا ہے، ایمان والوں کے لیے یہ نصیحت اللہ کر رہا ہے کہ جب بھی تم قرض کے متعلق کچھ لین دین کرو، کسی کو قرض دو، کسی سے قرض لو، تو کیا کرو، تم سب سے پہلے کیا ہے ایک ٹائم فکس کر لو کہ ہاں اتنے روپیے تم مجھے قرض دے رہے ہو، ٹھیک ہے، میں 1 مہینے کے اندر آپ کو لوٹا دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں الی اجل مسمی،
ایک وقت مقررہ تک تم اس کو کیا ہے لکھ لو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا، فَاكْتُبُوهُ، قرض کو لکھنا، کتنے روپے دیے قرض لکھ لینا، اور ساتھ میں مدت بھی لکھ لینا، ٹھیک ہے نا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اپنے سے نہیں لکھنا، کسی تھرڈ پرسن کو لا کر کیا ہے لکھانا۔ اے بات سمجھ میں، ایک قرض دینے والا، ایک قرض لینے والا، تیسرا ہے قرض لکھنے والا۔ اے بات سمجھ میں، ان تینوں کا ذکر اللہ رب العالمین یہاں پر کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد بولتا ہے وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، کاتب یعنی لکھنے والا انکار نہ کرے، أَن يَكْتُبَ وہ لکھے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ جیسا کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے، جو کچھ اللہ نے اسے سکھایا ہے اس کے مطابق وہ لکھے۔ فَلْيَكْتُبْ، لکھنا ضروری ہے اس کے لیے۔ اے بات سمجھ میں لکھتا نہیں جا، یہ وہ کچھ بھی بہانے نہیں بنانا۔ اللہ نے کہا اگر دو انسان آپس میں قرض کے تعلق سے کچھ لین دین کر رہے ہیں، آپ جاؤ کاپی لو، نوٹ بک لو، اس کے اندر ساری معلومات، ساری ڈیٹیلز کیا ہے درج کرو۔ آگے بات سمجھ میں، اور آگے اللہ کہتا ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، وہ شخص لکھائے، علیہ الحق، جس پر قرض ہے، یعنی قرض لینے والا شخص خود آگے بڑھ کر لکھائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، رَبَّهُ جو کہ اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ یعنی اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے، جو انسان قرض لے رہا ہے، قرض لینے کے بعد خود کاتب کو بلا کر کیا ہے لکھے کہ میں اتنا قرض لیا ہوں، اتنا ٹائم اس سے لیا ہوں، اتنے ٹائم کے اندر میں اس کو کیا ہے یہ پیسہ لوٹا دوں گا، خود آگے بڑھ کر لکھے، اس میں کچھ بھی کم کرنے کی کوشش نہ کرے، جتنا پیسہ لیا ایز اٹ از اتنا ہی لکھا ہے وہاں پر، کچھ کم زیادہ کرنے نہ جائیں، اللہ سے ڈریں اس معاملے کے اندر۔ اور آگے کہا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ ہاں اگر قرض لینے والا سفیہن بے سمجھ ہے، ضعیفاً کمزور ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ کہ وہ لکھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ہوا فَلْيُمْلِلْ تو اس کی طرف سے وہ شخص لکھائے، ولیہ جو اس کا ولی ہے، جو اس کا سرپرست ہے، بالعدل انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھانا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر بولتا ہوں اس مسئلے کو، سپوز قرض میں لیا ہوں لیکن میں ناسمجھ ہوں، چھوٹا ہوں، قرض کے تعلق سے کچھ بھی انفارمیشن مجھے نہیں معلوم ہے، بس ضرورت تھی قرض لے لیا، یا پھر میں کمزور ہوں، یا پھر میں لکھا نہیں سکتا، سامنے والے کو بول کر بھائی لکھ بول کو، اتنی بھی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، کان جا کر بولیں گی مردوں کو، اگر کوئی ایسی ہے تو کیا کرنا، جو اس عورت کا ولی ہے، جو اس کا سرپرست ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کی طرف سے قرض لکھائے گا اور انصاف کے ساتھ لکھائے گا، کچھ کمی زیادتی اس کے اندر نہیں کرے گا، انصاف کے ساتھ لکھائے گا۔ اور آگے کہا اللہ رب العالمین نے وَاسْتَشْهِدُوا، لکھانے کا معاملہ جیسی کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس پر گواہ بھی بناؤ، شہیدین من رجالکم، دو آدمیوں کو گواہ بناؤ، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو آدمی نہ ملیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتیں اس پر گواہ رہیں گی، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، گواہوں میں سے جس کو آپ پسند کرتے ہو، جو قابل اعتماد ہو، مسلم کی کنڈیشن ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، قابل اعتماد بھروسے کے لائق عورتیں ہونا ضروری ہے، اے بات سمجھ میں، اور دوسری چیز نیک عورتیں ہوں، جھوٹی عورتیں نہ ہوں، ایسی عورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کیونکہ اگر ان دو عورتوں میں سے کوئی ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے، ان تضل اگر بھول جائے، اگر گمراہ ہو جائے، احداہما ان دونوں میں سے کوئی ایک عورت، فتذکر احداہما الاخری تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے گی کہ ہاں ہم نے گواہی دی تھی۔ اے بات سمجھ میں؟ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب بھی گواہوں کو بلایا جائے حاضری کے لیے تو انکار نہ کریں، بھائی میں آتی نہیں، جاؤ، کیا کہ اس دن گواہ بنا لیے، کیا اس کا مطلب تمہیں کب ہندے بلائے تو آ جانا، کیا؟ ایسی بات کبھی بھی نہیں کرنا، جب بھی کورٹ سے آپ کا بلاوا آئے آپ جائیں، وہاں حاضری دیں، جا کر اپنی گواہی آپ پیش کریں۔ یہاں تک
اللہ رب العالمین نے پھر ایک مرتبہ شارٹ سے سمجھ لیں کیونکہ مسائل بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ایک قرض دینے والا، ایک قرض لینے والا، ٹھیک ہے. قرض دینے والے دونوں کے درمیان جو کمٹمنٹ ہو رہا ہے نا، سامنے ایک تھرڈ پرسن ہو جو لکھ رہا ہو اسے پورا ایز اٹ از. یہ لکھانے کی اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ قرض لینے والے کی ہے. لینے والا آگے بڑھ کو لکھانا، ٹھیک ہے. اگر لکھانے کی طاقت نہیں ہے، بے سمجھ ہے، کمزور ہے، تو اس کا جو ولی، جو ذمہ دار ہے نا، انہیں آگے بڑھ کو اس کی طرف سے لکھانا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لکھا کو دو گواہ، دو مرد گواہ بنانا، یا دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور سچ بولنے والی ہو، نیک ہو، دیندار ہو، ایسی عورتوں کا سلیکشن کرنا ہے اور ان کو کیا ہے؟ گواہ بنانا ہے. اور سامنے اللہ بولتا ہے گواہوں کو کہ جب بھی تمہیں بلایا جائے اس مسئلے کے تعلق سے تو آپ انکار نہ کریں، فوراً وہاں پر حاضر ہو کر اپنی گواہی آپ پیش کریں. اور آگے اللہ کہتا ہے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. کاتب کو اللہ بولتا ہے، لکھنے والے کو. وَلَا تَسْأَمُوا، اکتاؤ مت، بیزار مت ہو جاؤ، بوریت محسوس مت کرو. أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، معاملہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، قرض چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، لکھنے میں کبھی اکتاہٹ محسوس مت کرو. جا بھائی 10,000 روپے شنا، اسے کیا لکھنا لے، کیا کہ 10 لاکھ کا ٹرانزیکشن کرے سرکار، 10 لاکھ کا قرض لیے سرکار بولتا ہے تو جا، اسے کیا لکھنا لے، کیا اب ضرورت نہیں. تو اللہ بولتا ہے اکتاؤ مت، بیزار مت ہو جاؤ، 1 روپیہ ہی کیوں نہ صحیح آپ اس کو لکھو. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ذالکم الی اجلہ، اس کے مقررہ وقت تک اس کو لکھو. 1 روپیہ لیا ہے 2 دن میں لوٹاتا، وہ 2 دن بھی وہاں پر لکھو، اجلہ، اس کے وقت تک. اور آگے اللہ کہتا ہے ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ انصاف والی چیز ہے. واقوم للشہادہ، اور گواہی کو قائم رکھنے والی، گواہی کو سٹینڈرڈ رکھنے والی چیز ہے. وادنا اللہ ترتابو، قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ. ارے دیا کہ نہیں دیا کہ انہیں لیے تو لیا میرے پاس سے، لیکن دیا کہ نہیں دیا کہ کنفیوز ہو جاتا ہے مجھے. اتنے لوگ آنکھ دیے، انہیں دیا کہ نہیں دیا. تو لہٰذا اس سے بہتر کیا ہے، لکھ لیا تو معلوم پڑ جاتا نا، لکھ لیا تو لیا ہے، اب آ کر واپس کر دیا تو اس کو انٹو مار دیں گے تو معلوم ہو جائے گا آپ کو. تو اللہ وہ بولتا ہے یہ انصاف کی سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے اور گواہی کو قائم رکھنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اگر تم شک میں پڑ جاؤ گے تو نقصان میں تم ہی رہو گے. اور آگے اللہ کہتا ہے إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. ہاں قرض نہیں ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، جس کو تم کیا ہے، لین دین، نقدی لین دین کر رہے ہو، ایک ہاتھ سے دے رہے ہو پیسہ اور ایک ہاتھ سے سامان خرید رہے ہو. اگر تمہاری ایسی بزنس ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو اس کے نہ لکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے تمہیں. آپ ایسے ہی کیا ہے، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو، یہ بزنس آپ کر سکتے ہو، نقدی بزنس. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن اس بزنس پر آپ گواہ بنا لو. آئی بات سمجھ میں؟ لکھ لو نہ، لکھنا صحیح لیکن گواہ ضرور بنا لیا کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. اب اللہ رب العالمین کہتا ہے نہ کاتب کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے گی اور نہ ہی گواہ کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے گی. کیا مطلب اس کا؟ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنا لکھ لیا اور ایک جنا گواہ بن گیا، تو آپ ٹائم نہیں سو ٹائم اسے فون کر کو، رات میں سو رہا ہے بیچارہ، آپ فون کر کو بھائی جلدی آ جا گواہی دینا ہے، تو بیچارہ کام میں مصروف ہے، کسی کام میں بزی ہے، آپ کال پہ کال اس کو کر رہے ہو اور اس کو بلانے کی کوشش کر رہے ہو تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے. کاتب کو بھی اور گناہ کو بھی، گواہ کو بھی، گناہ نہیں گواہ کو. تو دونوں کو کیا ہے، ان کے مصروف اوقات میں جب وہ بزی ہوں ایسے اوقات میں کال کر کے بلا کر ان کو تکلیف نہ دو. ایک تو ایک معنی. اور دوسرا معنی کیا ہے، کاتب تکلیف نہ دے، گواہ تکلیف نہ دے. وہ کیسے؟ غلط چیزیں مینشن کر کے، غلط چیزیں لکھ کر کے سامنے والے کو دھوکہ نہ دے. ہوتا نا بیچارہ مقروض ہوتا ہے، لیا رہتا 10 لاکھ روپے، انہیں لکھ ڈالتا 15 لاکھ روپے. 10 لاکھ لیا تو 15 لاکھ 5 لاکھ کا گھاٹا تو ہو گیا نا اسے، اب دینا چ پڑتا، لکھ گیا ہے تو، لکھ لیا ہے تو یہاں پر. تو لہٰذا کچھ بھی غلط، ایک مثال دیا ہوں بس،
غلط چیزیں لکھ کر کے قرض لینے والے کو تکلیف نہ دیں، اور گواہ تکلیف نہ دے۔ کیسے؟ کورٹ میں جا کر کے غلط بیانی، جھوٹی گواہی مت دے، جھوٹی گواہی دیکھ کر سامنے والے کو کیا ہے تکلیف نہ دو۔ دونوں اینگل سے اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ کاتب کو تکلیف نہیں ہونا، کاتب سامنے والے کو تکلیف نہیں دینا، گواہ کو تکلیف نہیں ہونا، گواہ سامنے والے کو تکلیف نہیں دینا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے اسلام کا قانون۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے ایسا کیا، یعنی تم سامنے والے کو تکلیف دیے یا کاتب کو تکلیف دیے، گناہ گواہ کو تکلیف دیے یا گواہ سامنے والے کو تکلیف دیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یاد رکھو تم نے سب سے بڑی نافرمانی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ دنیا میں سامنے والے سے ڈرتے کہ نہیں ڈرتے کہ اس سے تو ڈرو، انہیں دیکھ نہیں رہا ہے آپ کو، لیکن اوپر والا تو دیکھ رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں سکھائی ہے وہ چیز، تو لہٰذا اللہ سے ڈرو، صحیح صحیح لکھو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ہوگی آیت دین۔ خلاصے کے طور پر پھر کھلم کھلا آپ کے سامنے میں بیان کر دوں گا۔ ایک قرض دینے والا، ایک قرض لینے والا، تھرڈ پرسن ہے قرض لکھنے والا، اور چوتھا پرسن ہے اس پر گواہ بننے والا ہے۔ چار لوگ بہت ضروری، یاد رکھو۔ یہ مستحب ہے بھائی، ضروری کیا بھی نہیں، مستحب ہے، کر لیا تو تمہارا فائدہ ہے اس کے اندر۔ اللہ ایک اصول بیان کر رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ ایک قرض دینے والا، ایک قرض لینے والا، ایک قرض لکھنے والا، ایک قرض پر گواہ بننے والا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد باری آتی ہے قرض لکھنے والا ایز اٹ از انصاف کے ساتھ سب کچھ لکھ دے۔ یہ لکھانا کون؟ قرض لینے والا آپ کو کیا ہے، وَلَا يَخْبَسْ مِنْهُ شَيْئًا، جتنا ٹائم لیا ٹائم بھی لکھا ڈالنا، جتنا قرض لیا قرض بھی لکھا ڈالنا۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے اگر یہ قرض لینے والا کیپیبل نہیں ہے، یعنی بے سمجھ ہے، قرض کے تعلق سے کچھ بھی معلومات نہیں ہے، مجبوری آگے لے لیا، یا پھر کمزور ہے، مثال کے طور پر عورت ہے، لوگوں میں جا کر بات نہیں کر سکتی، تو ان کے بدلے کیا ہے، ان کا جو ولی ہے، جو سرپرست ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ ان کی طرف سے آگے بڑھے گا اور جا کر جتنا قرض لیا گیا ہے سارا قرض لکھائے گا، جتنا ٹائم لیا گیا ہے سارا ٹائم لکھائے گا۔ لکھانے کے بعد دو گواہ، اگر مرد ہیں تو دو گواہ بنائے گا، اگر مرد نہیں ہے ایک مرد ہے تو دو عورتیں جو نیک ہو، مسلمان ہو، صالح ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، جنہیں مسئلے کی نزاکت سمجھ رہی ہوں، کتنا امپورٹنٹ، کتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے، ایسی عورتوں کو آپ لے کر آؤ اور ان کو کیا ہے اس پر گواہ بناؤ۔ پھر اللہ نے کہا کہ گواہوں کو جب بھی بلایا جائے آپ حاضر ہو جائیں، انکار نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا؟ تجارت کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے، اور ایک اہم مسئلہ کہ قرض چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہے بول کو چھوڑو نہ کو، کتنی بھی چیز ہو آپ اس کو لکھ لو، اس سے بور محسوس مت کرو۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر تم اس میں شک میں پڑ جاؤ، یہ شک میں پڑنے سے بہتر کیا ہے، الشکو، یہ شک کو زائل کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے لکھ لیے تو لکھت میں لے لیے تو آپ کے سامنے، آپ کے پاس وہ پروف رہتا ہے، تو پروف کے ذریعے آپ شک کو دور کر سکتے ہو، آپ پروف سامنے رکھ سکتے ہو۔ تو لہذا آپ کیا، چاہے چیز چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا، یہ چیز انصاف والی ہے، سب سے زیادہ انصاف اس میں ہے، اور گواہی کو قائم رکھنے میں سب سے زیادہ مددگار یہ لکھاوٹ ہے، تو لہٰذا تم لکھ لیا کرو اور گواہ بنا لیا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بزنس کا ذکر کیا، یہ قرض کے معاملے میں گواہ لکھنا وکنا سب۔ اب بزنس کرو، نقد بزنس، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو، اگر ایسا بزنس ہے تو آپ کیا کرنا ہے، آپ کو لکھنا ضروری نہیں ہے، لکھ لیے تو اچھا ہے، اگر نہیں لکھے تو بھی ضروری نہیں ہے، لیکن گواہ بنا لو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، جب تم آپس میں بیع کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، تم اس پر کیا ہے، تم گواہ بنا لو۔ یہ اس وقت کی بات کی، لیکن آج تو CCTV کیمریز ہیں دکان کے اندر، ہر چھوٹی سی چھوٹی دکان کیوں نہ بنا لے انسان کیمرہ ضرور لگاتا ہے۔ اگر جس دکان میں نہیں ہے اس دکان کی بات یہاں پر چل رہی ہے کہ کھاتے میں لکھ لو، اے بات سمجھ میں نا، اس کی ایک جیسا کہ آج ہوتا ہے نا، ایک ڈائری رکھتے ہیں اس میں ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں۔ یہ اگر نقدی بزنس ہو تو ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو، تو نہیں اگر کوئی انسان کیا کر رہا ہے کہ پہلے سے ایڈوانس آرڈر فون کر کے ساری چیزیں لکھا دیتا، ہاں بھائی یہ پورے چیزیں میرے دکان میں بھیج ڈال، میں تجھے فون پے کرتوں، یہ پے کرتوں بول کو، تو وہ وقت میں آپ کو لکھنا بھی ہے، آپ کو گواہ بھی بنانا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، تمہیں فائدے میں رہتے اس کے ذریعے سے۔
اب یہ نہیں بولنا کیا بھی میرے اوپر بھروسہ نہیں کیا تجھے، میری زبان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا تجھے. بھائی بھروسہ ہے صحیح، لیکن اللہ کیا ہے، احتیاط کے طور پر اللہ رب العالمین لکھنے کے لیے بول رہا ہے تو ہم لکھ لیں گے، اس میں کون سی بھروسہ توڑنے والی بات ہے بول. تو آپ ایسا کر کے یہاں آپس میں ایسے لین دین مت کرو کہ بھروسہ نہیں ہے. کیا یہ بھروسہ ہے بھائی، لیکن بھروسے کے ساتھ ساتھ بازو ایک دشمن بھی ہے جو تمہاری دوستی بڑی اچھی گہری دوستی ہے، دوستی کی بیس پر تمہیں دے ڈالتے، لیکن آگے چل کو اگر کچھ انہونی ہو گئی تو تمہاری یہی دوستی تمہاری انہی پیسوں کی وجہ سے دشمنی میں بدل سکتی ہے. تو لہٰذا لکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، گواہی تمہارے پاس رہے گی، عدل سب سے زیادہ انصاف والی چیز ہے یہ، تو لہٰذا اس کو ایسا کر لیا کرو. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور مسئلہ ذکر کرا کہ گواہ کو تکلیف نہیں پہنچانا. بیچاری آپ کو گواہ دے رہی ہے وہاں پر، اسے ٹائم نہیں سے ٹائم میں، جب وہ بزی رہتی، جب وہ مصروف رہتی، ایسے ٹائموں میں بلا کو گواہ دیو بھائی بولے تو ایسا ستانا نہیں ان کو، ٹھیک ہے نا. اور یہ گواہ بھی جھوٹی گواہی دے کو سامنے والے کو ستانا نہیں. یہ لکھنے والا بھی غلط چیزیں لکھو سامنے والے کو تکلیف نہیں دینا. اگر کوئی بھی ایسا کرے گا، چاہے قرض لینے والا ہو، دینے والا ہو، لکھنے والا ہو، گواہ بننے والا ہو، اگر کوئی بھی ایسا کریا تو سمجھو سب سے بڑی نافرمانی اس نے اللہ کی ہے، اور اللہ رب العالمین سخت سے سخت سزا اس کو دے گا. کیونکہ اللہ نے کہا واتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، میں نے تمہیں وہ صلاحیت دی ہے، میں نے تمہیں سکھایا ہے، واللہ بکل شیء علیم، سب کچھ میں جانتا ہوں. امید کی آیت سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 283. اللہ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. آیت نمبر 283. ترجمہ دیکھو، بعد میں آیت سمجھتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم میں سے کوئی انسان سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، وہاں پر کوئی لکھنے والا نہ ملے تمہیں. سفر میں بھائی لین دین کر رہے، قرض کا لین دین کرتے ہیں سفر کے اندر، لیکن تھرڈ پرسن کوئی لکھنے والا نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فرحان مقبوضہ، کوئی چیز گروی رکھ دے وہاں پر، رہن کے طور پر گروی رکھ دے وہاں پر جو چیز، یا قبضے میں لے لے کسی چیز کو. مثال کے طور پر میرا ایک موبائل ہے بھائی، 10,000 کی ضرورت ہے، یہ موبائل آپ بطور کیا رہن گروی کے طور پر آپ رکھ لیں، جب میں یہ چیز آپ کو لوٹا دوں تو آپ کیا ہے، میرا موبائل مجھے لوٹا دیں. تو آپ قرض میں یہ طریقہ اپنا سکتے ہو. اللہ نے کہا فرحان مقبوضہ، کوئی چیز آپ بطور رہن کے وہاں پر رکھ دو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے قرض دینے والا قرض لینے والے کو اگر امانت دار سمجھے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو کیا کرے، اس کی امانت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کی صداقت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کے اس بھروسے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو اس کی امانت واپس لوٹا دینی چاہیے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، رَبَّهُ، جو کہ تمہارا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپانے کی کوشش مت کرنا، گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، جو بھی گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ گنہگار ہے، اس کا دل بھی گنہگار ہے، وہ دل سے گنہگار ہو جائے گا. واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو جان رہا ہے. یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ. اب ہم آیت کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے. اب دو لوگ آپس میں سفر کر رہے ہیں بھائی، سفر میں ایک انسان کو سخت ضرورت پیش آ گئی پیسوں کی، اس کی وائف، اس کی عورت، اس کی ماں، اس کا بھائی کوئی ہاسپٹلسٹ ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، اب پیسوں کی سخت ضرورت ہے. اب اس کو فون آ گیا، اب بیچارے کے بینک میں پیسے نہیں ہیں. اب بازو اپنا دوست بیٹھا ہوا ہے، اس کو بولے کہ بھائی اگر تیرے بینک میں 50,000 1,00,000 روپے اگر ہے تو میرے بینک میں ٹرانسفر کر، ایک قرض کے طور پر، لون کے طور پر، میں کیا ہے بعد میں چل کر تجھے لوٹا دوں گا. جب ایسا معاملہ پیش آئے تو وہاں پر کیا کرنا، دیکھنا کہ کون تو ہے کیا لکھنے والا. اگر کوئی لکھنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی اور دوست لکھنے والا نہیں ہے، تو کیا کریں. مثال کے طور پر دیکھ بھائی، دینے کے واسطے تو کیا بھی نہیں ہے تیرے پاس، میرے پاس ایک گھڑی ہے، میرے پاس ایک موبائل ہے، میں یہ رہن کے طور پر، ایک گروی کے طور پر تیرے پاس میں رکھ دوں گا، جب میں تیرے پیسے واپس لوٹاؤں گا تو یہ چیز وہ مجھے دے دے. یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں ہے، قرض دینے والے کو اپنے دوست پر پورا 100% بھروسہ ہے کہ نہیں کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیتا،
جا بھی تو کیا بھی گروی نقنق کو لے، تجھے ضرورت ہے نا پیسوں کی، تو پیسوں کو استعمال کر لے، تو بعد میں کیا ہے مجھے لوٹا دے۔ بس کیا ہے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر کوئی پیسے دے دے تو اللہ بولتا ہے اس کے بھروسے کو توڑو مت، اس کی امانت میں خیانت مت کرو۔ جتنے پیسے وہ دیا تھا آپ کیا ہے سارے پیسے اس کو دے دو، تمہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهِ، اللہ سے ڈرو، رَبَّهُ، جو کہ تمہارا رب ہے۔ ولا تکتم الشہادہ، گواہی کو مت چھپاؤ، تو کب دیا مجھے، میں کب فون کریا، ہمیں کب آپس میں مل کو سفر کرے، یہ ایسے کیا ہے بہانے بنا کو گواہی کو چھپاؤ نہ کو، ایز اٹ از جو معاملہ ہوا تھا اس کو کر دو۔ یہاں پر عورتوں کے تعلق سے بھی ولا تکتم الشہادہ، عورتیں بھی کیا ہے گواہی کو چھپانا نہیں۔ اگر کسی عورت کو اس پر گواہ بھی بنا لیا جائے، سفر کے اندر ہو چاہے حضر میں ہو، چاہے گاؤں میں ہو چاہے سفر میں کہیں پر بھی ہو، اگر گواہ بنا لیا جائے کسی انسان کو تو تھوڑے پیسوں کے لیے ہوتا نا، انہیں دونوں آپس میں مل جاتے، بھائی انہیں پیسے دیا تو دیکھا وتاچ، لیکن کیا کریں گے تو انکار کر دال، آدھے تیرے آدھے میرے، ہاف آف بانٹ لیں گے۔ تو لہٰذا ایسے مسئلوں میں بھی کیا ہے گواہی دینے سے لوگ رک جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کیا ہے گواہی بالکل نہ چھپائیں، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کا پورا گھاٹا نہ کریں، گواہی نہ چھپائیں آپ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو بھی گواہی چھپائے گا نا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وہ دل سے گنہگار ہے، کیونکہ یہ تھاٹ پہلے اس کے دل میں آتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نا، یہ خیال پہلے اس کے دل میں آتا ہے، جب دل سے دماغ تک ٹریول کرتا ہے، جب دماغ سے زبان تک آتی ہے تو زبان سے انسان کیا ہے بولتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ نے کہا وہ دل کا گنہگار ہے، دل سے گنہگار ہے وہ۔ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو بڑا اچھے سے جانتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، حاضر مینس اللہ دیکھ رہا ہے، ناظر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کیا ہے جو بھی معاملہ ہے آپس میں اچھے سے سلٹاؤ، وہاں پر کیا ہے دھوکہ دڑی دینے کی کوشش مت کرو۔ اب اس کے بعد آیت تو شاید امید کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی کیا بولنا چاہ رہا ہے اللہ۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 284، اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، یہاں تک کہ تم بھی اللہ ہی کے ہو، میں بھی اللہ ہی کا ہوں، سب اللہ کے ہیں۔ اللہ وہی بول رہا ہے آسمان زمین میں جو کچھ ہے، انسان، جنات، جانور، پرندے چرندے، جتنے بھی چیزیں سب میری ملکیت ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم ظاہر کرو، تبدو من ظاہر کرنا، جو تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اس کو بولو، او تخفوہ یا تم اس کو چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ ضرور تم سے اس کا حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، اللہ جس کو چاہے عذاب دے سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت پیچھے کی آیت سے لنک ہے، اس کا لنک کیا ہے کنیکٹڈ ہے پیچھے کی آیت سے۔ وہ کیسے کنیکٹڈ ہے دیکھو، اللہ نے پیچھے جو اس سے پہلے آیت گئی ہے نا لاسٹ آیت، اس میں کیا بولے اللہ واللہ بما تعملون علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم بھی اللہ کے ہو، تو لہٰذا جو کچھ تم اپنے دلوں سے ظاہر کرو گے یا اپنے دلوں میں چھپاؤ گے، جو کچھ تم بولو گے، جو کچھ تم چھپا لو، یہ بولتے ہیں نا دل میں ایک زبان پہ ایک، جو کچھ تم ظاہر کرو جو کچھ تم چھپاؤ سب کچھ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں ایک چیز اللہ نے کیا کہا، تمہارے دلوں کا بھی حساب لیتا ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب لے گا۔ جو کچھ تم چھپا رہے ہو، مطلب دل میں چھپتا ہے نا، انسان چھپاتا ہے وہ چیز، جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو نا، اللہ اس کو بھی حساب لینے والا ہے۔ جیسی آیت نازل ہو گئی صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، سیدھا اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اے اللہ کے نبی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم جو کچھ نیک کام ہم سے بن پڑا ہم کرتے ہیں، لیکن یہ کون سی مصیبت ہے اللہ کے نبی، دلوں کا مواخذہ اللہ کرنے والا ہے۔ اب دل کے اوپر تو ہمارا اختیار نہیں ہے نا، دل میں پتہ نہیں کون سے خیالات گھستے رہتے۔ تو لہٰذا جیسی صحابہ کرام یہ شکایت لے کو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی نے کہا بھئی کیا تم بھی یہودیوں کی طرح سمعنا وعصینا بول رہے ہو، ہم نے سنا ہم نے نافرمانی کر دی؟ بھئی اللہ ایک آرڈر دیا ہے تو آپ اللہ کے آرڈر کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟
یہ یہودیوں کی نشانی ہے، سمعنا سنتے تھے، وعصینا اور نافرمانی کرتے تھے. تو لہٰذا نافرمانی مت کرو، اس کے مقابلے میں کیا کرو، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا ہم نے اطاعت بھی کی، غفرانک ربنا والیک المصیر اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت بھی چاہتے ہیں. آپ سمعنا وعصینا کہنے کے بجائے آپ اللہ سے کیا کہو، اللہ نے آرڈر دے دیا ہے قرآن میں، تمہارے دلوں کا مواخذہ کرے گا اللہ، تو لہٰذا اب آپ کو کیا کرنا ہے، کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی کوشچن نہیں، آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے کیا بولنا ہے، سمعنا اے اللہ ہم نے سنا، واطعنا اے اللہ ہم اس کو کریں گے، ہم نے کیا. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا اے ہمارے رب ہم تجھ سے معافی بھی چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہے ہمیں معاف کر دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ آخر ہم جائیں گے کہاں، ہم تیرے ہی بندے، تیرے پاس ہی ہم آئیں گے آخر کار. تو لہٰذا آپ ایسی عاجزی اللہ رب العالمین کے آگے رکھیں. تو اللہ رب العالمین نے جب ان کا اقرار انہوں نے کر لیا، اللہ کی آیت کو مان لیا، اب آگے کی آیت دیکھو اللہ رب العالمین نے اسی سے ریلیٹڈ نازل کی ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول ایمان لائے، جو رسول تھے نا، رسول نے ہماری بات پر ایمان لائے. بما انزل الیہ جو کچھ آیت ہم نے اس کی طرف نازل کی، سب سے پہلے رسول ایمان لائے. ومن ربہ والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے. پھر آیت کا ترجمہ غور سے دیکھو، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کے رب نے ان پر اتارا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لے کر آئے، صحابہ بھی مان لیے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. کل آمن باللہ سب اللہ پر ایمان لا لیے، کل من سب، باللہ آمن باللہ اللہ پر ایمان لا لیے، وہ ملائکتہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لا لیے، وہ کتبہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لا لیے، وہ رسلہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لا لیے. لا نفرق بین احد من رسلہ رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں کرے، سارے رسولوں کو اللہ کا رسول مان کر ان پر ایمان لائے. تو اللہ کہتا ہے وقالو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ سارے لوگوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا بھی، اطعنا ہم نے اطاعت بھی کی، غفرانک ربنا اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، جو غلطیاں ہم سے ہوئیں اللہ اسے معاف کر دے. ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر آخر ہم جائیں گے کہاں، تیری ہی طرف آئیں گے. وإلیک المصیر ہم تیری ہی طرف آنے والے ہیں. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ریپیٹ کیا ہے. جب میں نے وہ آیت نازل کی یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا، تو سب سے پہلے یہ سب صحابہ کرام نبی کے پاس آ کر بولنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ بہت بڑی مشکل ہے، دلوں کا اختیار ہم پر نہیں ہے. تو اس وقت نبی نے ان سے کہا کہ بھائی تم یہودیوں کی طرح کیوں بول رہے ہو، سمعنا تم نے سن لیا ہے قرآن کی آیت، وعصینا اب نافرمانی کیوں کر رہے ہو، بلکہ اس کے مقابلے میں آپ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تو اللہ نے آگے کی آیت میں اسی سینٹنس کو ریپیٹ کرتے ہوئے کہا کہ رسول میری بات کو ایکسیپٹ کر لیے، صحابہ کرام میری بات کو ایکسیپٹ کر لیے، سب میری بات پر ایکسیپٹ کرتے ہوئے میرے اوپر ایمان لا لیے، میرے فرشتوں پر، میری کتابوں پر، میرے رسولوں پر، سب پر ایمان لا لیے، کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرے. اس کے ساتھ ساتھ سمعنا کیا بول رہے ہیں، اللہ ہم نے سن لیا، اطعنا ہم نے آپ کی بات مان لی، غفرانک ربنا لہٰذا اللہ جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی تو اسے معاف کر دے، وإلیک المصیر آخر ہم تیرے ہی پاس آنے والے ہیں. اب اس آگے کی آیت دیکھو، آیت نمبر 286. اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پہلے آیت دیکھ لو، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں اتار دی. اب ترجمہ دیکھو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی نفس پر اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. اللہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت،
لہا ما کسبت، جس نے جتنی نیکی کی ہے، جتنا نیک عمل کمایا ہے وہ اس کا ہے، وعلیہا مکتسبت، جس نے جتنا گناہ کمایا ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ لہا ما کسبت، جس نے جو نیک عمل کیا ہے وہ اس کے لیے ہے، جو نیکی کی ہے وہ اس کے لیے، میں کرا تو میرے لیے، آپ کرے تو آپ کے لیے، وعلیہا مکتسبت، جو گناہ اس نے کمایا ہے وہ گناہ اس کے اوپر ہے۔ اگر میں گناہ کروں گا تو وہ گناہ میرے اوپر ہے، اگر آپ گناہ کریں گے تو وہ گناہ آپ کے اوپر ہے۔ ربنا، اس کے بعد اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ مت کرنا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم کوئی کام بھول کر کریں یا غلطی کریں۔ اللہ اگر ہم غلطی کریں یا کوئی کام بھول میں ہو جائے، ہم سے بھول کر دیں تو اللہ ہمیں مت پکڑ، ہمارا مواخذہ مت فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، ہم پر ایسا بوجھ مت ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اے بات سمجھ میں؟ اللہ ایسی تکلیف مت دے جو ہم برداشت کر نہ سکیں۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے لوگوں پر جو تکلیف تو نے ڈالی تھی، جس کو وہ لوگ اٹھائے ہیں، اللہ اتنی خطرناک تکلیف، اتنا خطرناک بوجھ ہم پر مت ڈال جس کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، ہم سے مت اٹھا، ما لا طاقت لنا بھی، ایسی چیز، ایسا بوجھ ہم سے مت اٹھانے کے لیے بول جس کی طاقت ہم نہ رکھیں۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت کر دے، وارحمنا، ہم پر رحم کر دے، انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے، فانصرنا، ہماری مدد کر دے، علی القوم الکافرین، اس کافر قوم پر۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ دیکھو پیچھے سے آیت لنک ہے، کہاں سے؟ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا محاسبہ، تمہارے دلوں کا محاسبہ کرے گا، تمہارے دلوں کے اندر کی چیزوں کا حساب لے گا۔ تو اس وقت یہ صحابہ کرام گھبرا گئے، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، نبی جب ان کو تسلی دیے، جو دونوں نے بات کو ایکسپٹ کر لی، تو اللہ رب العالمین نے آگے کی 2 آیتیں ان کے لیے اتار دیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کسی بھی انسان کو بھائی اس کی تکلیف سے بڑھ کو، مطلب اس کی طاقت سے بڑھ کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو آپ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ جو چیز ہم سے بھول کر ہو جائے یا ہم غلطی کر دیں، اللہ اس کو معاف کر دے۔ جب آپ اپنے آپ کو سرنڈر کرو گے میرے آگے تو میں اس چیز کو معاف کر دوں گا۔ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ دل کا مواخذہ انہی چیزوں پر ہوتا ہے جو چیز پختہ ارادے سے، سچے دل سے کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گناہ کا ارادہ کر لیا، دل سے کر لیا ارادہ، میں کرنا ہے گناہ، میں شراب پینا ہے، مجھے جوا کھیلنا ہے، مجھے سٹا بازی کھیلنی ہے، دل سے ارادہ کر لیا اگر کوئی انسان، تو اس ارادے پر اسے گناہ ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس دل کے اندر آنے والے پختہ عزم کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے نا، اس پر گناہ اس کو ملے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی انسان جو بغیر آؤٹ آف کنٹرول جو خیالات ہمارے دل میں آ جاتے ہیں، اے بس سمجھ میں، جو خیالات ہمارے دل میں آ جاتے ہیں، اس کا مواخذہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ انسان وہ کام کر نہ لے، وہ کام کر نہ لے، اپنی زبان سے اس کو بول نہ دے، اس وقت تک۔ سپوز کسی کو گالی دینے کا من کرے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، جب تک وہ انسان گالی نہ دے اس وقت تک وہ گناہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، جب تک وہ انسان اپنے ہاتھ سے کام کر نہ لے اس وقت تک اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ باقاعدہ اللہ کے نبی نے، مسلم کی حدیث ہے اس چیز پر، اللہ نے میری امت کے دلوں میں، امت کے لوگوں کے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں نا، اللہ ان خیالات کا مواخذہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خیالات ان کے زبان پر نہ آ جائیں اور وہ اپنے ہاتھ سے کر نہ لیں۔ یہ بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے آسانی ہمارے لیے کیا دے دی ہے کہ دلوں کے اندر جو تمہارے طاقت سے بڑھ کر، جو تمہارے اختیار میں جو خیالات نہیں ہیں، ایسے شیطان ڈال دیتا ہے، تو ان خیالات کا میں مواخذہ نہیں کروں گا، لیکن خبردار اگر تم اپنی زبان سے وہ گناہ کرو گے، اپنے ہاتھوں سے تم کرو گے، تب جا کر میں اس کا مواخذہ کرنے والا ہوں۔ اسی کو اللہ نے کہا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جس نے جو نیکی کمائی وہ اس کی نیکی ہے، جس نے جو گناہ کیا وہ گناہ بھی اس پر ڈالا جائے گا، برابر طریقے سے جیسا نیکی ملے گی ویسی گناہ بھی ملے گا۔ اے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا یہاں پر سورہ بقرہ کا اختتام ہو گیا، سورہ بقرہ کا اختتام ہو گیا، ختم ہو گیا سورہ بقرہ۔ تو یہ آخری جو 2 آیتیں ہیں نا، اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 2 آخری آیتیں ہیں نا، یہ اللہ کے نبی کو جب معراج میں گئے تھے، اللہ کے نبی سدرۃ المنتہا، جہاں پر فرشتوں کی اینڈ ہے، اس سے آگے فرشتے جا نہیں سکتے،
सिदरतुल मुंतहा एक बेर का झाड़ है, बेर जानते हैं ना, बेरी का दरख्त है ऊपर, वो उसको कहते हैं सिदरतुल मुंतहा। तो वहां पर ये दो आयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, ये ऊपर नाजिल हुई हैं आयतें। और दूसरी चीज बुखारी की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक एक बहुत जोर की आवाज आई ऊपर से, बहुत खतरनाक आवाज आई ऊपर से। तो जब जिब्राइल और अल्लाह के नबी ऊपर देखे तो उस वक्त जिब्राइल ने कहा कि ये आसमान का दरवाजा खुलने की आवाज है। जब आसमान का दरवाजा खुला तो उससे एक फरिश्ता नाजिल हुआ जो आज से पहले कभी जमीन पर उतरा ही नहीं। वो फरिश्ता जो आज ही नाजिल हुआ है, सबसे पहले दुनिया में आया है। और वो फरिश्ता आता है, आने के बाद अल्लाह के नबी को सलाम करता है। सलाम करने के बाद कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दो नूर की खुशखबरी देता है। दो नूर, सबसे पहले सूरह फातिहा एक नूर है और उसके बाद सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें ये नूर है। अल्लाह तुम्हें इन दो नूर की खुशखबरी देता है। ऐ नबी, जब भी आप इन दोनों को पढ़ें, पढ़कर आप अल्लाह से जो भी मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दे देगा। तो लिहाजा ये हमारे लिए भी पैगाम है, जब भी आप सूरह फातिहा और सूरह बकरा के आखिरी दो आयतें पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, आपकी जो चीज़ आप मांगोगे अल्लाह से, जो जायज़ चीज़ है, जो हलाल चीज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दे देगा। ये दूसरी फजीलत हो गई। अब तीसरी फजीलत इसकी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी इंसान रात में सोने से पहले इस दो आयतों की तिलावत कर लेगा, ये दो आयतें उनके लिए काफ़ी हो जाएंगी। उनकी मगफिरत के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बचाने के लिए दो आयतें काफ़ी हैं, क्योंकि सारा खुलासा इसके अंदर आ गया। अल्लाह हम जो भी गुनाह करें, अल्लाह उन गुनाहों को तो माफ़ कर दे। अल्लाह हम आखिर तेरे ही बंदे, आखिर तेरे ही पास हम आने वाले हैं। तेरा दर के अलावा कोई दूसरा दर नहीं है हमारे पास। हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे और एक्सेप्ट कर रहे हैं, अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह हम पर ऐसी मुसीबत मत डाल जो मुसीबत हम बर्दाश्त ना कर सकें। आई बात समझ में? ये सारी चीज़ें हम दिल से एक्सेप्ट करके अल्लाह से दुआ करेंगे तो हमारी हर मांगी हुई चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी करेगा। और ये दो आयतें कल क़यामत के दिन हमारे लिए काफ़ी हो जाएंगी। और एक आखिरी फजीलत हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान और ज़मीन को पैदा करने से 2000 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, एक किताब लिखी। उस किताब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दो आयतों को नाजिल फरमाया था, जो कि सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं। तो लिहाजा इन दो आयतों की बहुत ज़्यादा फजीलत वारिद हुई है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप क्या है, इन दो आयतों को कसरत से पढ़ा करें और सूरह बकरा की तिलावत भी करें, क्योंकि सूरह बकरा की फजीलत जो है ना, जिस घर में सुबह शाम सूरह बकरा की तिलावत होती हो, उस घर से शैतान फरार हो जाता है। शैतान के वहाँ पर ट्रिक्स काम नहीं करते, शैतान के हमलों से आप बच जाओगे। तो लिहाजा आज का खुलासा, आज हमने क्या पढ़ा आज के एपिसोड के अंदर? सबसे पहले कर्ज के ताल्लुक से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी आसानी के लिए बयान कर दिए, ठीक है ना। इसके अंदर हमारी आपसी मोहब्बत, आपसी उल्फत, जो कम्युनिकेशन है हमारा, वो हमारा सही रहेगा। हम कभी आपस में अलग नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर देखा यही जाता है कि दोस्ती के अंदर जो दरार आती है वो यही असल बेस पैसा होता है वहाँ पर। तो पैसों की बुनियाद पर मोहब्बतें नफ़रतों में बदल जाती हैं, सच्चे दोस्त पक्के सच्चे दोस्त जानी दुश्मन बन जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे रूल्स कायम कर दिए कि अगर तुम इनको फॉलो करते हुए जाओगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तुम फायदे ही में रहोगे। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, एक अहम चीज़ कि अल्लाह तुम्हारे, अगर तुम इनके अंदर कोई गलती करोगे, अगर तुम कोई गवाह छुपाओगे इसके अंदर, तो अल्लाह तुम्हारे दिल में छुपी हुई चीज़ों पर भी हिसाब लेगा तुमसे। जब ये हिसाब की बारी आ गई, सहाबा किराम परेशान हो गए। जब अल्लाह के नबी के पास आए तो अल्लाह के नबी ने उन्हें तसल्ली दी, कहा कि समिअना व असैना के बजाय समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर आप कहें। जब सहाबा किराम ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो अल्लाह ने कहा, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून, मेरी इस बात पर रसूल भी ईमान ला लिए, सहाबा किराम भी ईमान ला लिए, दिल से एक्सेप्ट कर लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कहा, कुल्लुन आमन बिल्लाह, सब ईमान ला लिए। तो उसके बाद अल्लाह ने कहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, चलो तुम्हारे लिए आसानी है कि तुम्हारी
طاقت سے بڑھ کر کوئی مصیبت میں تم پر نہیں ڈالتا. ہاں جو تم کرو گے چاہے نیکی ہو چاہے گناہ ہو وہ تو آپ کو ملے گا. آپ کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں اللہ جو چیزیں ہم بھول کر دیں اللہ اس کو بھی معاف فرما. اللہ جو چیزیں ہم سے غلط چیزیں سرزد ہو جائیں اللہ اس کو بھی معاف فرما. آپ اللہ کے بارگاہ میں آئیں توبہ کریں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے آپ کے لیے ہمیشہ. میں آپ کی توبہ قبول کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. تو آپ اللہ رب العالمین سے توبہ کر سکتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی آپ مانگ سکتے ہیں. بس انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے ترجمے کے ساتھ پوری تفسیر کے ساتھ ہمیں سورہ بقرہ پڑھنے کی توفیق دی ہے. اللہ سے یہی اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر ہمیں پڑھ کر سمجھ کر اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ, ایمان والا اور اسلام والا بنا کر زندہ رکھ. اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, اسلام پر ہو, اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہم تجھ سے راضی. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.